حضرت جبریل علیہ نبی علیہ لے کر چل دیے۔ جب ایک جگہ پہ گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے سامنے ایک صاف گوشت رکھا ہوا ہے، دوسری طرف گندا اور بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صاف گوشت کو چھوڑ دیتا ہے، بدبودار گوشت کو کھا لیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے اس مرد کی مثال ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے پاکیزہ بیوی عطا کی ہو اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی غیر عورت کے پاس شب باشی کرتا ہو۔ اور یہ آپ کی امت کی وہ مثال ہے کہ ایسی عورت کی جس کو اللہ نے ایک خامن دیا ہو، وہ اس خامن کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا کر رات گزارے، یہ ایسے لوگوں کا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جب آگے چل دیے، دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک فرشتہ ہے، وہ ایک آدمی کے سر پہ بڑا پتھر مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے، دوبارہ سر ٹھیک ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ اس کو پتھر مارتا ہے، دوبارہ سر کچلا جاتا ہے، اسی طرح ٹھیک ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا سر سجدے کے لیے نہیں جھکتا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، ایمان کو بچا کر بس قبر تک لے جائیں۔ اگر ایمان ہوا تو قبر سے آگے موج ہی موج ہے۔ میرے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کو بچاؤ، ایمان کو بچا کر قبر تک لے جاؤ، پھر آگے موجے ہی موجے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی کہ جس طرح جاڑیاں ہیں، خاردار جاڑیاں ہوں، پھر ایک پتلا لباس پہنا ہوا ہو، کہ کوئی شخص اپنے اس لباس کو بچا کر جاڑیوں کے درمیان سے گزر جاتا ہے اور اپنے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ لو کہ یہی ایمان کی مثال ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر فتنے اور اس طرح کے فساد اور دنگے، ان سے بچ کر اپنے ایمان کو بچا کر بندہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر ایک جگہ پہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ لوگوں کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں۔ ایک شخص بڑا پتھر اٹھا کر ان کے منہ کے اندر پھینکتا ہے اور پھر ان کے نیچے سے وہ پتھر نکل جاتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو حرام کھایا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے۔ پھر اس سے آگے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ چند لوگوں کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں کینچیوں کے ساتھ۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ خطباء اور واعظین ہیں، یہ وہ نصیحت کرنے والے لوگ ہیں جو اوروں کو تو نصیحت کرتے تھے، خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ آج میرے دوستو ہم سب ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے ہیں۔ ہر بندہ ہی تو خطیب ہوتا ہے، جب بھی بولتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کیسا خطیب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله